صرف ایک بٹن دلی اور تل ابیب مکمل طور پر تباہ، یعنی اسرائیل اور انڈیا دونوں کے لیے ایک گولی سے علاج کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کا شاہین 3 کی رینج بھارت اور اسرائیل دونوں کو ختم کر کے آئرن ڈوم کو بے بس کر کے اپنے نشانے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ عظیم شاہکار، جب دشمن ایک نہیں بلکہ دو ہوں تو پھر ہتھیار بھی ایسے ہونے چاہیے کہ دونوں کو ایک ساتھ ختم کر سکیں۔ دوستو، چالاک، طاقتور اور سازشی نریندر مودی اور اسرائیلی نیتن یاہو نہ تو صرف اب پاکستان سے بچ سکتے ہیں بلکہ ان کا دفاع بھی کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو دوستو، صرف ہمت نہیں، ٹیکنالوجی، حکمت عملی اور خاموش وار ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا میزائل پروگرام آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں دنیا کی دو سب سے بڑی دشمن ریاستیں بھارت اور اسرائیل مسلسل خوف، تجزیے اور ہنگامی تیاریوں میں مبتلا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس ایسا میزائل نظام واقعہ ہی موجود ہے جو بیک وقت دلی اور تل ابیب کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی خاموش میزائل ترقی دشمنوں کے لیے تباہی کی گھنٹی بن چکی ہے؟ آئیے حقائق، ٹیکنالوجی، خوف اور فخر کی اس کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کا میزائل پروگرام 1980 کی دہائی میں شروع ہوا تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر کے دور میں یہ پروگرام خفیہ اور تیز رفتار بنیادوں پر جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس آج دنیا کے خطرناک ترین کروز اور بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، جن میں شاہین 1، 2، 3، غوری، غزنوی، خطف، بابر کروز میزائل اور نئے آنے والے نصر ٹیکٹیکل نیوکلیئر وارفیئر میزائلز شامل ہیں۔ شاہین 3 پاکستان کا طویل فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے اور یہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ اسرائیل تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل نہ صرف نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اپنے اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوستو، بابر کروز میزائل زمین کے ساتھ ساتھ خاموشی سے پرواز کرتا ہے جسے دشمن کے ریڈار پکڑ ہی نہیں سکتے، اور یہ دشمن کے ایئر بیس، کمانڈ سینٹرز اور اسٹریٹجک اہداف کو تباہ کر سکتا ہے بغیر کسی وارننگ کے۔ اب پاکستان ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہا ہے جو آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے دشمن تک پہنچ سکتا ہے اور اسرائیل جیسے جدید دفاعی نظام کو بھی بے بس کر دیتا ہے۔ یہ پورا پروگرام سائنسدانوں، فوجی انجینئرز اور ISI کے خفیہ تعاون سے چلایا جا رہا ہے جس کا مقصد پاکستان کو مکمل اسٹریٹجک خود مختاری دینا ہے۔ مودی سرکار جو خود کو دنیا کی 5ویں بڑی فوجی طاقت سمجھتی ہے، وہ آج پاکستان کے میزائل پروگرام سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ مسلسل نئی میزائل ڈیفنس شیلڈز خریدنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ بھارت کا آکاش ڈیفنس سسٹم، پرتھوی اور اگنی جیسے میزائل پاکستانی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں پرانے، بھاری اور کمزور ہو چکے ہیں۔ راہ کی خفیہ رپورٹس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو بھارت کے کسی بھی شہر کو 5 منٹوں سے بھی کم وقت میں نشانہ بنا سکتے ہیں اور بھارت کا کوئی دفاعی نظام ان کا رستہ نہیں روک سکتا۔ بابر کروز میزائل، نصر کا لو لیول نیوکلیئر وار ہیڈز اور شاہین 3 کی رینج، ان سب نے بھارت کی جنگ کی صلاحیت کو دفاعی پوزیشن کے اوپر محدود کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھارتی آرمی چیف نے تسلیم کیا ہے کہ اگر پاکستان نے پہلا وار کیا تو بھارت کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں ہوگا۔ یہی وہ خوف ہے جو مودی حکومت کو اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ عام طور پر اسرائیل صرف ایران کو اپنا اسٹریٹجک دشمن سمجھتا ہے، لیکن اب وہ پاکستان کو بھی اپنی میزائل رینج اور جوابی حملے کی صلاحیت کی وجہ سے ایک بڑا خطرہ تصور کرنے لگا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس تھنک ٹینکس کے مطابق پاکستان وہ واحد مسلم ریاست ہے جو نہ صرف اپنی طاقت ہے بلکہ اس کے پاس ایسے میزائل بھی موجود ہیں جو تل ابیب کو
ہدف کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ شاہین 3 کی رینج 2750 کلومیٹر اسرائیل تک بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ پاکستان نے کبھی اسرائیل کے خلاف براہ راست بیان نہیں دیا، مگر اسرائیل بخوبی جانتا ہے کہ اگر اس نے فلسطین، ایران یا پاکستان پر کسی بھی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو شاہین 3 اس کے نیوکلیئر پروگرام کو زمین بوس کر دے گا، اور اسرائیل کے جدید آئرن ڈوم سسٹم بابر جیسے کروز میزائل کے خلاف مکمل طور پر بے بس ہیں، کیونکہ بابر نہ صرف نیچے سے حملہ کرتا ہے بلکہ ریڈار سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی میزائل طاقت کا توڑ نکال سکے، مگر وقت اب اسرائیل کے ہاتھ سے نکلا جا چکا ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام ایک دفاعی منصوبہ نہیں رہا بلکہ یہ دشمنوں کے لیے ایک نفسیاتی جنگ بن چکا ہے۔ بھارت کی نیندیں بابر کے خوف سے اڑی ہوئی ہیں اور اسرائیل کے تھنک ٹینکس شاہین 3 کے اثرات کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور دنیا یہ ماننے لگی ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو دلی اور تل ابیب دونوں کو ایک ہی دن میں خاموش کروا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا پاکستانی سائنسدانوں، عسکری قیادت اور اس قوم کی دعاؤں سے جو امن چاہتی ہے مگر غلامی اور کمزوری کا امن نہیں۔ جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت پاکستان نے نہ صرف دشمن کو روکنے کی صلاحیت حاصل کی ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر اس کے ایٹمی تکبر کو بھی خاک میں ملانے کی مکمل تیاری بھی کر لی ہے۔ یہی ہے وہ اصل پاکستان، ایک خاموش مگر طاقتور جو چمکتا نہیں بلکہ جب برستا ہے تو دشمن کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ بابر، شاہین، نصر یہ صرف میزائل نہیں، یہ پاکستان کی غیرت ایمانی اور بقا کی ضمانت ہیں۔